بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، دور حاضر کا بڑھتا ہوا ایک بڑا فتنہ انکار حدیث ہے، یعنی قرآن کے علاوہ احکام شریعت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پر مشتمل ہے، اس کا انکار کر دینا۔ اب یہاں بھی بنیادی طور کے پر انکار حدیث کے فتنوں میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو مکمل طریقے سے تمام احادیث کا انکار کرتا ہے، کسی حدیث کو نہیں مانتا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عقل کی بنیاد کے پر قرآن کے مطابق اس کو مان لیتا ہے، یعنی جن چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اسی چیز کا تذکرہ حدیث میں ہے تو مان لو، یا جو چیز ان کی عقل میں آ رہی ہے مان لو، اور عقل کے خلاف اگر جا رہی ہے تو اس چیز کو نہ مانا جائے۔ تو انکار حدیث کا یہ فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی اس بات کی خبر کر دی تھی۔ ابو داؤد کتاب السنہ کی ایک واضح روایت ہے، حضرت مقداد مدمادی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، سنو یہ زمانہ قریب ہے، اس طرح کا واقعہ پیش آنے والا ہے اور یہ بہت قریب میں پیش آئے گا۔ یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، ایک آسودہ حال شخص جو اپنے گاؤں تکیے کے پر ٹیک لگا ہوا ہے ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ علیکم بہذا القرآن، تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، جو چیز تم قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال مانو، وما حرمت فیہ من حرام فحرموا، اور قرآن میں جس چیز کو حرام پاؤ اس کو حرام مانو، یعنی صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ کون کہے گا؟ یوشک رجل شبعان، ایک آسودہ حال آدمی، یعنی جسے دنیاوی اعتبار سے کوئی فکر نہیں ہوگی، اللہ اسے کاروبار دے گا، دنیا کی ترقیاں دے گا، معاشی اعتبار سے بہتر ہوگا، اور دنیا کا کوئی غم اور فکر نہیں ہوگی، تو یہ آدمی ایسا کام کرے گا، مکمل طریقے سے فارغ البال ہوگا، اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان فتنہ پروری کرے گا۔ عمومی طور کے پر ایسے لوگ ہی فتنہ پروری کے لیے آپ کو نمایاں طور کے پر نظر آئیں گے جو کشادہ حال ہوتے ہیں، جنہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بالکل فارغ البال ہوتے ہیں، کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگوں کے درمیان فتنہ پروری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، سنو تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت تو حلال نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں اس کی حلت یا حرمت کے تعلق سے کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سنو تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، یعنی میں نے کہہ دیا تو وہ حرام ہے تو حرام ہے، اب وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، میں نے کہہ دیا، اور نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ قرآن مجید نے صاف کہا سورہ نجم کی ابتدا میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ دیا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ نبی کی تمام باتیں من جانب اللہ ہوتی ہے، تمام احکام شریعت وہ من جانب اللہ بیان کرتا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق کرنے والے؟ آگے تفصیل سے وہ باتیں آ بھی رہی ہیں۔ تو یہ قرآن نے جو کہا وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہاں پر جو کہا کہ تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت تو حلال نہیں، تو یہ آپ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت کے حکم کے مطابق اور وحیوں کی بنیاد کے پر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت تو حلال نہیں ہے۔ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور ہر وہ پرندہ جو اپنے چنگل کے ذریعے شکار کرتا ہے،
اور درندوں کے اندر زیناب منت وہ درندہ جو کہ جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، مخلب من الطیر یعنی وہ پرندہ جو اپنے چنگل کے شکار کرتا ہے، اور وہ درندہ جو نوکیلے دانت والا ہوتا ہے جیسا کہ شیر ہے، چیتا وغیرہ جس کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ شکار کرتا ہے، یہ تمام تمہارے لیے حرام ہے۔ اب دیکھیے قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں گے کون سا پرندہ ہمارے لیے حلال، کون سا حرام، اس کی کوئی تشریح آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جانوروں کے اندر کس جانور کا گوشت کھانا ہے، پوری تفسیر کے ساتھ آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں ملے گی۔ تمہارے لیے شیر کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، چیتے کا حرام ہے، نہیں، آپ کو تفصیل نہیں ملنے والی ہے۔ یہ تمام تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کی ہیں۔ دوسری بات، یہاں وحی کے 3 طریقے قرآن مجید کے اندر بیان کیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں تک پیغام رسانی کے 3 طریقے اختیار کرتا ہے، اور اس بات کا تذکرہ سورہ شورى آیت نمبر 51 میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ سے وہ باتیں کرے، إِلَّا وَحْيًا، مگر وحی کے ذریعے، یعنی خفیہ طریقے سے ڈائریکٹ اپنی باتیں رسول کے قلب اطہر کے پر نازل کر دے، او من وراء حجاب، پردے کی آڑ سے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ سے باتیں کی پردے کی اوٹ سے۔ اور تیسری شکل یہ ہے او یرسل رسولا، یا اللہ کسی فرشتے کو، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا تھا، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، تو فرشتہ اللہ کی اجازت سے اللہ جو چاہتا تھا وہ وحی نبی تک پہنچاتا، یعنی فرشتہ بھی اپنی مرضی سے جو بات نبی تک پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے فرشتہ وہی پہنچاتا ہے، جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے اتنا ہی۔ تو یہاں 3 شکلیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ نبی کے دل کے پر اللہ اپنا پیغام نازل کرے، دوسری شکل یہ ہے کہ پردے کی آڑ سے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے حکم سے احکام کو لے کر آئیں۔ اب یہاں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے پر بات اتاری جاتی ہے۔ اس ضمن میں آپ دیکھیے قرآن مجید نے خود قرآن میں آگے وحی کے تعلق سے کئی تفصیل موجود ہے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے پر کوئی بات اتاری جائے، اس میں فرشتہ بھی شامل نہیں ہوتا، بلکہ ڈائریکٹ نبی کے دل کے پر بات اتاری جاتی ہے، اس میں فرشتے کا توسط نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ پردے کی اوٹ سے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں باتیں کی، اور تیسرا اللہ کے حکم سے فرشتہ وحی لے کر آتا تھا اور رسول کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا۔ اس میں قرآن تیسری شکل میں نازل ہوا ہے عمومی طور کے پر، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے۔ اس بات کی صراحت خود قرآن مجید نے بتائی، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے جسے روح الامین امانت دار فرشتہ کا۔ اب جہاں رافضی کہتا ہے نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنہیں قرآن امانت دار کہہ رہا ہے، وہ ان کی امانت کے پر شک کرتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن لے کر وحی لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نازل ہونا تھا، لیکن انہوں نے خیانت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن کی وحی لے کر نازل ہوئے۔ عجیب و غریب بات، شریعت کے ہر چیز کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آرڈر دیا، قرآن جگہ جگہ کے پر فرشتوں کے تعلق سے کہتا لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ نے جو حکم دیا اتنا ہی کام کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جانتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو آرڈر دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی اللہ کے دین اور شریعت اور وحیوں کے بارے میں نہیں چلاتے۔ اب یہاں پر ایک رافضی، ایک شیعہ اپنی من گھڑت روایتوں کی بنیاد کے پر حضرت جبرائیل کے پر اعتراض کر رہا ہے، نعوذ باللہ ایک امانت دار فرشتہ انہیں خائن کہہ رہا ہے،
پورا دین پورا شریعت ان لوگوں کا اسی طرح کی خیانت اور اسی طرح کی من گھڑت باتوں کے پر بنا ہوا ہے۔ تو قرآن یہ تیسری شکلوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں وحی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، تین طرح کی وحی کو بیان کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ہمارے حکم سے روح کو نازل کیا۔ اللہ نے وحی کو روح سے تعبیر کیا، یعنی جس طرح انسانی زندگی میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے ذریعے روح کو تازگی ملتی ہے، جسم کو توانائی ملتی ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں وحی کے ذریعے انسان کو تازگی ملتی ہے اور اسے زندگی ملتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور شریعت نازل نہ کرتا تو سوچئے گا ہماری زندگی کے اندر اصول و ضابطے، ہم کس طرح اللہ کی عبادت کریں، اپنے رب کو کیسے پہچانیں، نماز کیسے ادا کرنا ہے۔ جب رب کو ہی نہیں پہچانیں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ آج تو دنیا میں ان گنت معبود بنا لیے گئے۔ کیا تمام معبودان باطلہ صحیح ہیں؟ نہیں۔ کیا تمام لوگ صحیح راستے کے پر چل رہے ہیں؟ نہیں۔ تو سوال سب سے بڑا یہی ہے، اللہ نے وحی کو یعنی قرآن و حدیث کی باتوں کو نازل کرنا جو وحی کے شکل میں ہوتی ہے اسے روح سے تعبیر کیا۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا حقیقت میں وہ شخص زندہ ہے، اور جو اس کی تعبیر کے مطابق شریعت کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا حقیقت میں وہ مردہ ہے، گرچہ بظاہر اس کے اندر زندگی نظر آئے، جسم کے اندر زندگی ہے لیکن روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت اسی وقت پیدا ہوگی جب قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے گا، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 163، یہ آیت کہ نبیوں کے پر فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، یا جو کتاب دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کے پر وحی نازل ہوتی تھی، ایک واضح دلیل ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کے پر وحی کی۔ اب بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کے پر وحی آئی لیکن ان کے پر کون سی کتاب نازل گئی؟ قرآن مجید میں نہیں بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، چار کتابیں جس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کے علاوہ بتائیے قرآن میں اور کسی چیز کا تذکرہ ہے؟ لیکن قرآن نے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ نے ان کے پر بھی وحی نازل کی، گرچہ وہ کتابی شکلوں میں نہیں تھی جیسا کہ قرآن، تورات وغیرہ ہے، لیکن ان کے پر اللہ نے وحی کو نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل بھی، تورات کے علاوہ بھی وحی نازل بھی، اور اسی بات کا یہاں تذکرہ ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بارے میں تو تذکرہ ہے، صحف ابراہیم، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہاں ذکر ہے کہ ان کے پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وحی نازل کی۔ اسی طرح اسحاق ہے، یعقوب ہے، ان کی ذریت ہے، حضرت عیسیٰ، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر انجیل نازل ہوئی، لیکن ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر تورات کب نازل ہوئی؟ جب اللہ نے فرعون کے ظلم اور استبداد سے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ اس کے پہلے جو فکری جنگ لڑ رہے تھے، فرعون کے دربار میں روزانہ جا رہے، بار بار جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ کی توحید کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے اس کا رد کر رہے، کس سے کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی نبی کو ایک کتاب عطا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اس کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات فرعون کے ظلم استبداد اس کے خاتمے کے بعد ملی ہے، لیکن اس کے پہلے ایک لمبی جنگ جو چل رہی تھی فکری طور پر،
جہاں پر توحید کو بیان کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور فرعون کی جو بگڑی ہوئی شکل تھی، بگڑی ہوئی فکر تھی، اسے لوگوں کے سامنے عیاں کرنا، یہ بھی وحی کے ذریعے ہی تھا، گرچہ وہ تورات کی شکل میں نہیں بلکہ تورات کے علاوہ تھا۔ یہی چیز بتاتی ہے کہ اصل میں قرآن کے علاوہ، تورات کے علاوہ، انجیل کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی اس بات کا تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت کے اس ٹکڑے میں 3 باتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات نزول ہے، یعنی قرآن مجید کو کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کو، ذکر کو نازل کیا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ قرآن نے قرآن کے تعلق سے نہیں کہا قرآن نازل کیا، اللہ یہ بھی کہتا کہ ہم نے قرآن نازل کیا لیکن ذکر نازل کیا۔ قرآن میں کئی جگہ پر ذکر کا تذکرہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن محفوظ ہو اور آپ کی شریعت، آپ کی احادیث محفوظ نہ ہو۔ قرآن اگر لا ہے تو حدیث بائی لاز ہے۔ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ قرآن کی تشریح بیان کرتی ہے، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ اگر قرآن مجید یہ اصولی طور کے پر اجمالاً ہے تو اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو یقینی طور کے پر اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ نماز کب، کیسے، کن شکلوں کے اندر نافذ کی جائے گی، یہ قابل تشریح ہے، تشریح کی محتاج ہے، اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو قرآن نے کیا کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ شریعت ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے اس کی وضاحت کریں۔ اب بتائیے کہ اگر قرآن، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اصحاب کرام کو اشکال ہوتا، سوال کرتے تھے، قرآن کے بارے میں بھی سوال کرتے، حدیث کے بارے میں بھی سوال ہوتا، تو اگر دین اور شریعت، قرآن اور حدیث اگر یہ تشریح کی محتاج نہ ہوتی تو کیسے یہ قرآن کہتا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ ان کی طرف جو نازل کیا اس کی تبیین کرے، اس کی تشریح کرے، وضاحت کرے۔ ایک چیز جب قابل وضاحت ہے اس کو وضاحت کرنا ہے، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا۔ قرآن اس بات کی جانب خود اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نازل کیا ہے اس کی تشریح کی ضرورت ہے، قرآن کی تشریح کی بھی ضرورت ہے۔ یہ قرآن آپ کو ذمہ داری دے رہا ہے۔ صحابہ، جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ظالم ہو کہ مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ یہ نبی کی ذمہ داری ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس کی تشریح بیان کریں، وضاحت کریں، تبیین کریں۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے اسے ظلم کرنے سے روک دیا جائے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اسے ظلم نہ کرنے دیا جائے، یہ ہے ظالم کی مدد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بھی جب اصحاب کرام کو کسی بات کے بارے میں وضاحت طلب کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کرتے کہ آپ نے یہ بیان کیا، اس کا مطلب کیا ہے، تبھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے ذمہ داری دی۔ ہاں، تیسری بات، امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ وہ قرآن ہر حدیث کے پر غور و فکر کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے انکار۔ بعض لوگوں نے، جیسا کہ آگے بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث کے بارے میں، ان کے واقعے کے بارے میں نہیں سمجھ میں آیا، بخاری کی روایت کہ بندر اور بندریا کو بندروں نے رجم کیا، انکار۔ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی انکار، یعنی اصل و چیز یہ لوگ اپنی عقل کو مانتے ہیں، ہماری عقل ہی فیصلہ کرے گی۔
جو چیز صحیح ہے یا غلط ہے ہم اپنی عقل کی بنیاد کے پر فیصلہ کریں گے، وحی کی بنیاد کے پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے پر قربان جائیے، انہوں نے اپنی صحیح البخاری جو ابتدا کا چیپٹر قائم کیا، وہ کون سا چیپٹر ہے؟ کتاب بدء الوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس بارے میں انہوں نے چیپٹر قائم کیا۔ کیوں؟ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ دین دراصل قرآن و حدیث سے لیا جائے گا، کسی کی عقل سے، کسی کی فکر، کسی کے خیالات سے نہیں لیا جائے گا۔ دین دراصل وحی کا نام ہے، باقی تمام چیزیں بے معنی بے حیثیت ہے۔ کسی کی فکر کتنی بھی اعلیٰ ہو، کسی کی عقل کتنا بھی پختہ ہو، وہ قرآن و حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیں دین اگر لینا ہے تو ہمیں دین دراصل اللہ کے نازل کردہ شریعت سے لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ضمن میں بالکل واضح قول ہے، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارہ میں نقل کیا کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلیٰ، کہ اگر دین ہماری عقل کے تابع ہوتا، کہ عقل جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے، تو مسح، موسے کے پر جو مسح کیا جاتا ہے اس کے نچلے حصے کے پر مسح کرنا ہوتا، اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ چلنے میں پیر کا نچلا حصہ استعمال ہوتا ہے، لہذا ہم نچلے حصے کے پر مسح کریں گے، ہم اوپر نہیں کریں گے۔ جبکہ انہوں نے کہا وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزے کے اوپری حصے کے پر مسح کر رہے تھے۔ آپ کی سنت یہ ہے موزے کے اوپری حصے کے پر مسح کرنا ہے، عقل کہتی ہے کہ نیچے کرنا چاہیے، لیکن دین اور شریعت عقل سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن و حدیث سے لیا جائے گا، یہ بتانے کا مقصود ہے۔ اب یہاں اگر جو لوگ قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو ہی اصل مانتے ہیں، ان کے پر چند اعتراضات اگر ہم سامنے رکھ دیں تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ سب سے پہلی بات، قبلہ کی تبدیلی۔ پہلے 17 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانب رخ کر کے نماز ادا کی؟ بیت المقدس تک۔ مدینہ آنے کے بعد مکہ میں تو اس انداز میں آپ کھڑے ہوتے، وہاں آسانی تھی کہ سامنے کعبۃ اللہ ہوتا اور اس کے بعد قبلے کی جو سمت آگے کی جاتی وہ بیت المقدس، لیکن مدینہ آنے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک، قبلہ اول جس کو کہا جاتا ہے، 17 مہینوں تک نماز ادا کی، لیکن اس کے بعد قرآن کا یہ حکم نازل ہوا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، قبلہ تبدیل ہو گیا، یعنی اب کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اور اس کا حکم کئی مرتبہ نازل ہوا سورہ بقرہ کے اندر۔ تو اسی کے ضمن میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ جس کے پر آپ پہلے تھے، جس کے پر ہم نے آپ کو رکھا تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، ہم نے اس قبلے کو کیوں تبدیل کر لیا؟ تاکہ ہم جان جائے، یہ تو اللہ کو پتا تھا، اللہ تو ازل سے تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں اور جو لوگ نبی کے متبع، ان کے درمیان فرق واضح ہو جائے، حقیقت میں متبع سنت کون ہے اور کون ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، پورا قرآن آپ پڑھیے گا، کہیں پر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ آپ جس قبلے کی جانب پہلے نماز ادا کر رہے تھے جسے ہم نے بنایا تھا، اب بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات، قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی مشہور آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اسوۃ حسنہ یہ نکرہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔ ایک بات اور بھی قابل غور ہے، قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسالت کے بعد اسوہ حسنہ قرار دیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کی حیثیت سے رسالت کے پہلے بھی تھے، رسالت کے بعد بھی، لیکن آپ نبی وحی نازل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ ہو گئے۔
لہذا اب آپ کی تمام باتیں ہمارے لیے قابل حجت ہو گئی، ہر بات کو تسلیم کرنا، ہر بات کو ہمارے لیے اتباع کا آئینہ بنانا ضروری ہو گیا۔ تو قرآن نے محمد ابن عبداللہ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیا، یعنی اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر قرآن محمد کا تذکرہ کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اول جب سے آپ پیدا ہوئے تا آخر جب آپ کی وفات ہوئی یہ پوری ہمارے لیے نمونہ ہوتی، لیکن قرآن نے رسالت سے پہلے کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں بتائی ہے بلکہ رسالت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی ہے۔ دوسری بات، جب قرآن نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو پھر یہ نمونہ ہم کو کہاں ملے گا؟ کیا قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رسالت کے بعد کے تمام احوال مذکور ہیں؟ کیا تمام چیزوں کا ہم قرآن کے ذریعے احاطہ کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کس طرح گزارتے تھے، عید کس طرح مناتے تھے، آپ نے نماز کس طرح ادا کیے، روزے کس طرح رکھا کرتے تھے، کیا قرآن میں یہ تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو ملے گی؟ جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب نمونہ ہے تو نمونے کی پوری تفصیل کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دے کر احادیث کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی مکمل طریقے سے، قرآن میں تو اجمالاً ذکر کیا گیا ہے لیکن احادیث میں مکمل طریقے سے آپ کی زندگی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب یہاں قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کے لیے حدیث ناگزیر ہے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات سورہ ہجر آیت نمبر 87، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب مثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کون سی ہے؟ بتائیے آپ، قرآن میں تو کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے۔ دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 7 مثانی سے مراد دراصل سورہ فاتحہ ہے۔ اگر حدیث آپ نہیں مانیں گے تو قرآن کی بہت ساری باتوں کے پر آپ عمل ہی نہیں کر سکتے، قرآن کی بہت ساری تشریحات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، 7 مثانی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ 7 بار بار دہرائی جانے والے آیتیں کون سی ہیں۔ دوسری بات کہ قرآن مجید نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن زمین کو بدل دیا جائے گا، دوسری زمین ہوگی اور آسمان کو بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ واحد قہار کے لیے ظاہر ہوں گے۔ جبکہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 67 میں والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین اللہ کے قبضے اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان بھی مطویات بیمینی، اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ اب یہاں زمین کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے زمین بدل دی جائے گی، سورہ زمر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور اس کے بعد آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ تو لوگ کہاں ہوں گے؟ قرآن میں تو آپ کو تذکرہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ مسلم کی روایت میں کہ جس وقت اللہ زمین کو بدل دے گا اور اسے اپنے مٹھی میں لے گا، مٹھی میں لینے کے بعد آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اس وقت تو لوگ پل صراط کے پر ہوں گے۔ تو ایسے قرآن کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اعتراضات بہت اٹھنے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن دراصل تشریح کا، تفسیر کا محتاج ہے، اس کے بغیر قرآن کی باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن کے مجملات کی تفصیل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہتا ہے کہ وآتوا الزکوٰۃ۔ حج کے بارے میں کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں کے پر اللہ کی خاطر حج کا ادا کرنا فرض قرار دیا گیا، یہ بتا دیا گیا۔ لیکن حج کیسے کیا جائے، کن مہینوں میں کیا جائے، اس کے اراکین کیا ہے، مناسک حج کیا ہے، یہ تمام تر تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مجملات یعنی جسے اجمالی طور کے پر بیان کیا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے محتاج ہے، اس کے بغیر یہ تمام چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ نیز مبہمات یعنی جو چیزیں مبہم ہیں، ایک ہوتا اجمالی یعنی بتا تو دیا گیا لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، ایک مبہم ہے یعنی بات بولی جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ان مبہمات کی توضیحات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مشہور آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ ہو جائے۔ آیت اتنی نازل بھی تھی، اور اس بارے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا بھی رکھ لیا تھا، جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوئے کھاتے رہے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے یہاں سفید اور کالے دھاگے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ صبح کاذب جو کہ صبح صادق سے پہلے بھیڑیے کی دم کی طرح مشرق میں نمودار ہوتی ہے، اور صبح صادق اس کے برخلاف ہوتی ہے، تو یہ بتانے کا مقصود ہے۔ اب ایک مبہم بات تھی، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی تشریح نہ کرتے بات سمجھ میں آتی؟ اس کے بعد قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا جو اس کے بعد اس میں جوڑ دیا گیا من الفجر یعنی فجر کی وجہ سے، تو یہ مبہمات کی توضیحات علاوہ قرآن میں بہت ساری چیزوں کی جانب اشارہ بھی کیا گیا، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 118، کہ اللہ نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ کون 3 لوگ ہیں بتائیے؟ قرآن میں تو کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے، اشارہ کر دیا گیا 3 لوگوں کے بارے میں کہ 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، بہت بڑا احساس کہ اللہ توبہ قبول کر لے، اتنی بڑی بات اشارے کے طور پر قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ 3 لوگ کون تھے؟ جب تک کہ آپ احادیث نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو ان 3 لوگوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ ہے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جنگ تبوک میں محض اپنی لاپرواہی کی بنیاد کے پر سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، جن کی توبہ 50 دنوں کے بعد اللہ نے نازل کی تھی، اسی کا یہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ اشارہ کیا گیا، لیکن اس اشارے کو آپ اس وقت تک نہیں معلوم کر سکتے کہ وہ 3 لوگ کون تھے جن کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، جب تک آپ احادیث کا سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں کچھ اسباب، ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل بذات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن نے مستقل قرار دیا، اسے کسی کی ضرورت نہیں کہ جب تک آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے قرآن کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملے یا قرآن کی کوئی آیت اس کی موافقت نہ کرے تب تک نہیں مانا جائے گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صاف کہا، سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کتنے واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، مستقل قرار دیا گیا۔ سورہ حشر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو بھی تمہیں دے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ رسول جس سے بھی منع کرے، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو یا احادیث کے حوالے سے، آپ کو اس کو لینا ہے، منع کر دے باز آ جانا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ قرآن میں اگر ہے تو مانیں گے اور اگر قرآن کے علاوہ ہو تو نہیں مانیں گے، نہیں، قرآن آپ کے بارے میں خود کہہ رہا ہے جو بھی دے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اتنے واضح طور کے پر قرآن کی آیتوں کے بعد اب اگر کوئی شخص ہو احادیث کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑا فتنہ پرور اور کون ہو سکتا ہے۔ نیز آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت آپ کی اتباع داؤں کے پر لگی تو اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے، قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے
تیرے رب کی قسم، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات اللہ نے دیے، حدیث بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ نے دی، شریعت کے احکام کو بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اس لیے اللہ نے یہاں پر اپنے ربوبیت کی قسم کھائی ہے۔ یہ ربوبیت کا حصہ ہے کہ لوگوں کے لیے انتظام کرنا، ان کی شرعی احکامات کو بیان کرنا، یہ ربوبیت کا حصہ ہے کہ رب ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے لیے احکام شریعت کو بیان کرنا۔ اور اگر رب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے شرعی مسائل نازل نہ کرے تو یہ اس کی ربوبیت کے پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے رب ہونے کی قسم کھائی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے درمیان کے اختلاف میں آپ کو اپنا حکم اور جج نہیں بنا لیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی ذمہ داری، کتنا بڑا اعزاز قرآن مجید نے دیا۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کے فیصلوں کو اپنے اختلافات کے درمیان حکم نہیں مانیں گے، جج تسلیم نہیں کریں گے، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہماری نجی زندگی میں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن حدیث، ہمارے یہاں کیا وراثت کے مسائل کے اندر یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں جو صاف طور کے پر پنچایتوں کے اندر کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم شریعت کے حکموں کو نہیں مانیں گے، شرعی اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل کے اندر جہاں اختلاف ہو اپنا جج نہ مان لے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اختلافی مسائل میں، چاہے میراث کا ہو یا دیگر مسائل زندگی کو کہیں پر بھی ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہیں مانتا، قرآن کا یہ حکم اس کے پر عائد ہوگا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دھڑلے کے ساتھ لوگ کہہ لیتے ہیں کہ نہیں ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، فتووں کو نہیں مانیں گے۔ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمیت کا، آپ کے جج ہونے کا، فیصل ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں نبی کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ کس کا فیصلہ منظور ہوگا؟ جب آپ کو پنچایت کا فیصلہ منظور ہوگا، نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے، یا کسی اور کا فیصلہ منظور ہوگا جنہیں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مانتے ہو؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ علاوہ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو وار نہ کیا۔ سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وار نہ کیا جا رہا ہے جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب ان لوگوں کے پر نازل نہ ہو جائے۔ دو چیزیں بیان کی، ایک فتنہ آزمائشوں کے اندر گھیر لیے جائے۔ آج اگر مسلمان آزمائشوں کا شکار ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ قرآن مجید نے خود بیان کی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت۔ آپ عقیدے سے اٹھا کر دیکھیے معاملات زندگی تک۔ آج ہمارے یہاں خود اہل حدیثوں کی بات کہہ رہا ہوں، اہل حدیثوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ گمراہ امام، لیڈران یا سوشل میڈیا کے پر جن کی تقاریر یا جن کی کلپس بہت سنی جاتی ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ بن چکے ہیں۔ نام کن لوگوں کا لیا جائے؟ ڈاکٹر اسرار ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور اس قبیل کے بہت سارے لوگ، اور تحریری شکلوں میں مولانا مودودی ہے اور وحید الدین خان ہے۔ ان لوگوں کی تحریریں، ان لوگوں کی کلپس اور تقاریر یہ اہل حدیثوں کے لیے فتنہ بن چکی ہے۔ یعنی یہ لوگ حدیث رسول کو، قرآن کی آیتوں کو نعوذ باللہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ کتنے دھڑلے کی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی مولانا کو یہ قرآن اور حدیث سے ماورا سمجھے، ان سے بالا تر سمجھنے، اوپر سمجھنے کی کوشش کرے، بہت بڑا جرم ہے۔ اماموں کے بارے میں جب تقلید کی بات کی جاتی ہے تو ہم وہاں بات کہتے ہیں ٹھیک ہے امام کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، امام کو نبی سے فوقیت نہیں دینا چاہیے، لیکن یہاں پر اماموں کو تم نے چھوڑ دیا، اچھی بات ہے، نبی کی حدیث کے مقابلے میں نبی کو اہمیت دی، بہت اچھی بات، لیکن ڈاکٹر کے فتنے کا شکار ہوگا، ڈاکٹر اسرار کا کھلے طور کے پر وحدت الوجود جیسے کفریہ شرکیہ عقیدے کا پرچار کرتا ہے۔ ان کا بیٹا صاف طور کے پر کہتا ہے، کلپ موجود ہے اس بارے میں کہ میں نے ان کی زندگی کے اخیر مرحلے کے اندر فیصل آباد کے اندر یہ بات ان سے کہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اپنے اسی وحدت الوجود کے عقیدے کے پر قائم رہے جو کھلا ہوا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ ذات ایک ہی ہے،
یعنی ہم آپ دنیا اور کائنات کی تمام چیزیں نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے. کیا جنت و جہنم، کیا دنیا کے صاف طور کے پر کہوں، کیا سور، کیا بندر، کیا کتے وغیرہ، نعوذ باللہ تمام چیزیں اللہ کی ذات کا حصہ ہے. کتنے کھلے طور کے پر. اور خارجیت کوٹ کوٹ کے بربری بھی ہے، عقیدہ بگڑا ہوا، منہج بگڑا ہوا، حدیث کے بارے میں علم نہیں. ویل للعرب کی تشریح بیان کرتا ہے، عربوں کی مخالفت، عربوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے. حدیث کے بارے میں پتہ نہیں، آدھا ٹکڑا حدیث کا بیان کر رہا. ویل للعرب، ویل للعرب، تباہی اور بربادی عرب کے لیے، تباہی اور بربادی عرب کے لیے. کب کے لیے آپ نے بیان کی؟ یہ تو آخر مرحلے کی ہے جب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونے والا ہوگا. یہ بالکل آخر مرحلے قیامت کے بالکل واقع ہونے کے قریب کی باتیں ہیں، اور اسے آج کے دور میں لا کر فٹ کرتا ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے یہ، اور اس کے فتنوں کی باتیں اگر کی جائے بہت طویل ہے. حدیث میں جگہ جگہ کے پر اعتراضات، آدھی ادھوری حدیثوں کو لے کر لوگوں کے درمیان اس نے فتنہ پھیلایا، لوگوں کو ورگلایا، لوگوں کو بھڑکایا. خارجیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور عالم تو ہے نہیں، بردر ہے. اس لیے کہ حدیث کا جو علم ہونا چاہیے، شریعت کا جو علم اساتذہ کے ذریعے ہونا چاہیے، اس نے حاصل نہیں کیا. اور جتنے لوگ بغیر استاد کے حدیث کا، قرآن کا، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں لوگوں کے لیے فتنہ بنتے ہیں. یہ شریعت کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انتہائی امانت دار فرشتے، قرآن نے جس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا علمہ شدید القوہ، شدید القوہ، جس کا قوت حافظہ ہر اعتبار سے مضبوط تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا علم عطا کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام. قرآن نے جسے امانت دار فرشتہ کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس نے نبی کو علم سکھایا. آپ کسی کو بھی پکڑیے، سوال کیجئے کہ تیرا استاد کون، کس استاد سے تو نے علم حاصل کیا ہے، اور کتنی کتابیں تو نے پڑھی ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً یہ عالم ہے کہ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں کوئی بھی ممبر کے پر چڑھتا ہے، بہت بڑا عالم ہے، فتوے پوچھنے لگتے ہیں، سوالات کرنے لگتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ممبر کے پر چڑھ گیا تو بہت بڑا عالم بن گیا. عالم حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو باقاعدہ اساتذہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، تب وہ عالم بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ذاتی طور کے پر مطالعہ کیا، کچھ علماء کی تقاریر کو سن لیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھنے لگے. ہمارے یہاں المیہ بنا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو عالموں سے بڑھ کر علامہ سمجھنے لگتے وہ لوگ جو چند کتابیں پڑھ لیتے اور کچھ اساتذہ نہیں بلکہ مقررین سے کچھ تقریریں سن لیتے، اور اس کے بعد اپنے اندر علامیت کی بو محسوس کرنے لگتے کہ ہم بہت بڑے علامہ بن چکے ہیں. لوگوں کو دھوکہ دیتے، نام اس طریقے سے لکھتے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ عالم ہے کہ نہیں ہے. اس طریقے سے نام لوگوں کے درمیان ظاہر کرتے، لوگ انہیں عالم سمجھ لیتے. یہ بھی دھوکہ ہے. جب آپ عالم نہیں ہو، کسی مدرسے کے آپ فاضل نہیں ہو، آپ نے عالمیت کا علم حاصل نہیں کیا ہے، تو کیوں لوگوں کے درمیان اس طریقے سے اپنے آپ کو شو کرتے ہو کہ لوگ آپ کو عالم سمجھے؟ وضاحت کرنا چاہیے کہ میں عالم نہیں ہوں. وضاحت کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں کے پڑھے ہوئے، کن اساتذہ سے. یہاں تک کہ ہمارے صحابہ محدثین کے درمیان بھی ایک آدمی کی شان، اس کی پہچان اسی بنیاد کے پر ہوتی تھی کہ اس نے کن اساتذہ سے علم حاصل کیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد کون ہیں؟ علی بن مدینی ہے، عبداللہ بن مبارک ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اساتذہ ہیں، محدثین ہیں. یہ اپنے اساتذہ کے ذریعے پہچانے جاتے تھے. ان کے شاگردوں کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ ہاں ان کے شاگردوں کون ہیں. حضرت امام مسلم ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شاگرد ہیں. آج ان تمام چیزوں سے ہٹ کر لوگوں کے درمیان لوگ آ گئے ہیں. چرب زبانی تو آتی ہے، چرب زبانی کی بنیاد کے پر لوگوں کے درمیان مفسر بھی بن جاتے ہیں اور بہت بڑے علامہ بھی بن جاتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک آدمی اگر چند میڈیسین کا علم حاصل کر لے تو سرکار اسے میڈیکل کھولنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، نہ اسے آپریشن کرنے کی اجازت دیتی ہے. لیکن دین اتنا زیادہ کباڑا بنا دیا گیا ہے کہ دو چار حدیثوں کا علم، چرب زبانی، تھوڑا بولنے کا طریقہ آ گیا، اداکاری آ گئی، تو لوگوں کے درمیان آ کر علامہ بن جاتے ہیں. دھڑلے سے باتیں کرتے، اپنا موازنہ بڑے بڑے علماء سے کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ، حسد کرتے علماء سے.
یہ افسوسناک پہلو ہے۔ یہ دراصل بغیر اساتذہ کے علم حاصل، استاد کے بغیر علم حاصل کرنا اور صرف کتابوں سے چند باتیں معلوم کر لینا اور اپنے درمیان بہت بڑے عالم کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان پیش کرنا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، چھوٹا فتنہ نہیں ہے۔ یہ خاص بات میں اہل حدیثوں کا کہہ رہا ہوں۔ جب ان کے سامنے ڈاکٹر اسرار کی گمراہیاں پیش کی جائے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی گمراہیاں پیش کی جائے، مولانا مودودی کی گمراہیاں پیش کی جائے، علی انجینئر مرزا کی، تو بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث کو مانے، یہ ڈاکٹر کا دفاع کریں گے، ڈاکٹر اسرار کا دفاع کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت خدمت انجام دی ہے، ڈاکٹر اسرار نے بہت خدمت انجام دی، 98% اچھائیاں ہیں، 2% خرابیاں ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اور جو وہ اگر 99 بھی اگر ہو جائے، بلکہ 99.99 ہو جائے، تب بھی اگر عقیدے کی خرابی ہے تو ساری کے ساری اچھائیاں اور خدمات ختم ہو جاتی ہے۔ شرک اگر موجود ہے، اور اگر اس بات کی دلیل آپ کو چاہیے، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ زمر میں یہ نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ نبی کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ نبی شرک کرے، ناممکن چیز ہے، لیکن قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا بالفرض آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بتاؤ، نبی سے بڑھ کر عمل کرنے والا، نبی سے بڑھ کر دین کی خدمات انجام دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو بتائیے ڈاکٹر اسرار کی کیا ہے حقیقت رہ جاتی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیا اس کے مقابلے میں اہمیت رہ جاتی ہے؟ افسوس ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن نے شرک کی قباحت بیان کرتے ہوئے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد سورہ انعام میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان لوگوں نے بھی شرک کیا ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 18 انبیاء کرام جس میں امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اب اس سے بڑھ کر قرآن مجید نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بیان دیا ہے، نہیں رہ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی کفریہ شرکیہ عقیدہ پیش کرنے والا ڈاکٹر اسرار ہو اور منہج سے بگڑی ہوئی باتیں پیش کرنے والے، یا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کوئی بھی ہو، اگر ان کو فالو کرتا ہے، انہیں اہمیت دیتا ہے، وہ اپنی گمراہی کے بارے میں خود سمجھ لے۔ تو یہ انکار حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آخر ایک بات میں کہتا ہوں، باتیں بہت طویل ہے، صرف ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور اس کے پر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بہت پیاری بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے درمیان فرق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، رسول کی نہیں ماننا ہے، یعنی قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو نہیں ماننا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کیا حکم نازل کیا؟ یہ بالکل واضح دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈالی جائے۔ قرآن نے پہلے کیا کہا؟ کفر کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بعض پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، یعنی قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، یا اگر قرآن کی کچھ باتوں کو مان رہے کچھ کو نہیں مان رہے، یا کچھ حدیث کو مان رہے کچھ حدیث کو نہیں مان رہے، یہ اسی میں آتا ہے۔ آپ بعض کو مانیں بعض کو نہیں مانیں۔ قرآن صاف کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جا، یہ نہیں کہ بعض باتوں کو مانو بعض کو نہ مانو۔ تو یہ لوگ کیا کریں؟ بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان ایک نیا راستہ بنائے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ایک نیا راستہ ان دونوں کے درمیان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ فکر ہے، اور اس فکر کے پر قرآن مجید نے کیا فتویٰ دیا، کیا حکم لگایا؟ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ لازمی طور کے پر کافر ہے۔ حقا یعنی جس میں کوئی شبہ نہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، جو قرآن و حدیث کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔
اب اس نے واضح حکم آنے کے بعد اب اگر کوئی شخص ہو قرآن کو مانے حدیث کو نہ مانے تو سوچ لیجئے گا اس کا کفر کتنا واضح ہے، قرآن اس کے بارے میں کتنے واضح طور کے پر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور شریعت جو قرآن اور حدیث کی شکل میں نازل ہوا ہے ہمیں اسے کلی طور کے پر تسلیم کرنے کی توفیق دے۔ صحابہ نے جیسے سمجھا، جیسا مانا، آج جیسا اس کے مطابق عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی ہماری فکر، ہمارے عمل کو بھی اس کے مطابق بنائے، ہر قسم کی گمراہیوں سے اور شبہات سے ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔